یا پیٹ میں مار دیا گیا تھا، اس سے روز قیامت ایشور انتم پرلے کے دن پوچھیں گا اللہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تجھے مارا گیا؟ ودوان مفسر لکھتے ہیں کہ اس لڑکی سے کیوں پوچھیں گا اللہ، اس کے ماں باپ سے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ اس سے ماں باپ سے بات کرنا، منہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اس لیے بچی سے پرشن کریں گے کیوں مارا گیا تجھے؟ وہ معصوم کیا جواب دیں گے؟ اس کو تو معلوم بھی نہیں کیوں مارا گیا، ہے نا؟ تو 1450 سال پہلے لڑکی بچاؤ آندولن پریشد چالو کر کے چلے گئے، اور اس سمے سے 1500 سال ہو چکے عرب کی سرزمین پہ لڑکی کو مارا نہیں جاتا۔ ایسا پرماننٹ چینج لایا، ایسا پرماننٹ چینج، ایسا آندولن چلا اسلام نے، ادھیکار دی عورتوں کو، اور سب سے پہلا ادھیکار دیا جینے کا ادھیکار، اور کہا ماں ہے تو پیروں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو سب سے اچھا ویکتی وہ ہے جو بیوی سب سے اچھا ہے، اور کہا جس کو 3 بیٹیاں ہو جائے یا 2 بیٹیاں، صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ چلے، اور ان کو پال لے، شکشا دے دے، سنسکار دے، وواہ کر دے، وہ سورگ میں پریشد کے ساتھ رہیں گا، نبی کے ساتھ، ختم۔ کتنی بڑی باتیں کہہ دی گئی، کتنی زبردست باتیں اندازہ لگائیں۔ اور جو اس پریشد نے دیا اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ، جو 8 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، عورتوں کو ادھیکار دیے اس پریشد، استری ادھیکار۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا وومنس رائٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اگر میں وومنس رائٹ پر بات کروں، الحمدللہ اس پر میرا ایک مکمل جو ہے لیکچر تھا، ایک ٹائمس آف انڈیا کے ایک رپورٹر آئے تھے ایک بار اسلامک ریسرچ سینٹر پہ، اور انہوں نے ایک بات کہی تھی، تو انہوں نے جو ہے مجھ سے کہا تھا کہ اسلام میں مجھے لگتا ہے عورتوں کا ادھیکار ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ تو کہا بچے پیدا کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ اتنے بڑے پریس میں ہو کے بھی نہیں معلوم تو ایک اپن ٹاپک رکھیں۔ پھر ہم نے ایک ٹاپک رکھا اسلام میں عورتوں کے ادھیکار، اور میں نے کہا پورے پریس کو اوپن چیلنج پروگرام کے بعد جو کوشچن چاہے وہ کر لیں، وومنس رائٹ پہ صرف کوشچن کر لیں۔ اسپیچ بھی میری اسپیچ نیٹ پر اپلوڈ بھی ہوئی، لیکن کوشچن سیشن نہیں ہے اس میں۔ الحمدللہ پوری اسپیچ کے بعد ایک بھی سوال نہیں آیا کیسے، کیونکہ جب ادھیکار رکھے تو ٹائم نہیں تھا رکھنے کے لیے رائٹس، بلکہ مرد چلانے لگے کہ ہمارا ادھیکار کا کیا، تو اتنے ادھیکار عورتوں کے ہیں کہ مینس رائٹ بولنا پڑے گا کہ مردوں کے ادھیکار کیا، اتنے ادھیکار دی۔ پہلا اسپریچول رائٹ، جو مرد عبادت کرے گا عورت بھی کرتی اسلام میں، اور خود کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں۔ مرد نماز پڑھتا عورت پڑھتی، مرد روزہ رکھتا عورت رکھیں گی، مرد حج کریں گے عورت بھی کریں گی، اس کے لیے، اس کے پتی کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے نہیں کرتی ہے، اس کے خود کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے اکنامیکل رائٹ، سمجھ رہے آپ، جو اس کو جو آرتھک ادھیکار دیا، ایک بالغ عورت مسلم خرید سکتی ہے، پراپرٹی بیچ سکتی ہے، بغیر باپ سے، بغیر بھائی سے، بغیر بیٹے سے، کسی بھی مرد سے پوچھی۔ یہ حق 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج کے نہیں۔ انڈیا میں تو یہ ادھیکار بس اسی سینچری میں ملے، وہ بھی سپریم کورٹ نے دیا۔ 1450 سال پہلے خرید سکتی ہے، بیچ سکتی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے، یہ ادھیکار دے دی۔ بزنس کے اس کو ادھیکار دیے، رائٹ، بزنس۔ خود پریشد کی پہلی پتنی بزنس وومن تھی، چھوٹی موٹی بزنس وومن نہیں، انٹرنیشنل ٹریڈر تھی وہ، جن کا نام خدیجہ تھا، جن کا مال شام، سیریا، دوسرے ملک امپورٹ ایکسپورٹ پریشد جا کر کرتے تھے خود۔ ایک پتنی تھی آپ کی جو چمڑے جانوروں کے صاف کر کچھ چیزیں بنا کر سیل کرتی تھی، ایک پتنی جو خوشبو بناتی تھی۔ پریشد کی 3 پتنیاں بزنس کرتی تھیں، بڑے بڑے انٹرنیشنل بزنس تھے ان کے، کسی کا ہندوستان جا رہا مال تو کسی کا جو شام جا رہا تو کسی کا سیریا جا رہا، سمجھ رہے آپ؟ ادھیکار ہے اس کو خود کا بزنس، اور پریشد نے وواہ کرنے کے بعد بھی وہ بزنس پتنی کا ہی تھا ان کے۔ بعد میں ان کی پتنی نے کہا خدیجہ نے کہ میں آپ کو 2 تحفے میں دیتی ہوں، پریشد نے اس بزنس کا پیسہ پھر دین کے لیے، اسلام کے لیے لگانا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیے کیسے رائٹس ہیں۔ اسی طرح جو ہے ساماجک سوشل رائٹس، ماں ہونے کے ناطے الگ رائٹس، بیوی کے الگ رائٹس، بہن کے الگ رائٹس، ایسے ادھیکار کہ اس پہ ظلم کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے ایجوکیشنل رائٹ، اسلام میں عورت کو شکشا پراپت کرنا، حاصل کرنا فرض ہے، ایسا مرد کو ہے۔ کئی حدیثیں ہیں اور اتنی سندیں اس کی، تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اتنی سند ہے کہ 700 سندوں سے آتی ہے۔ علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد پر فرض ہے، اور کچھ میں اضافیہ ہے فریضۃ کل مسلم، اور کچھ میں اضافہ مسلمۃ کا بھی لفظ فرض ہے اسلام میں مرد اور عورت کو۔ دیکھیے آپ کتنے۔ اسی طرح لیگل رائٹ، قانونی ادھیکار دیے۔ اسلام سے پہلے عورت کے قانونی ادھیکار کچھ بھی نہیں تھے، اگر کوئی کسی کی بیوی کو قتل کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا،
مرد کو قتل کرتا تو اس کو مرد کو قتل کیا جاتا تھا. اور کئی جگہ تو ایسے بھی قانون تھے بابل کے اندر, بیبلونیا میں, کہ مرد اگر خون کرے تو اس کے بدلے اس کی عورت مار دی جاتی تھی. اسلام نے کہا نہیں, جو خون کریں گا اس کو سزا اس کو ملے گی, مرد کے بدلے مرد, عورت کے بدلے عورت. یہ نہیں کہ مرد کریں گا تو اس کی بیوی کو دے دیں گے, نہیں, اسی عورت کو اور اسی مرد کو سزا ملے گی. اسی طرح جو ہے پولیٹیکل رائٹس بھی اسلام نے دیے, بہت سارے پولیٹیکل رائٹس دیے, اور ایسے رائٹس دیے کہ مدینہ شہر جو عمر بن خطاب زمانے میں ایک میٹروپولس تھا, مطلب بہت بڑا شہر تھا, اس کا پورا اکاؤنٹس کنٹرول سمجھتے آپ کہ چیزوں کے بھاؤ منڈی میں طے کیسے ہیں, جو گورنمنٹ طے کرتی نا, اکاؤنٹس کنٹرول ایک خاتون کی جو ہے تابعیہ ہے, وہ ایک تابعی عورت ہے, اس کے کنٹرول کے اندر تھا, ایک لیڈی ہے, اسی کا پورا اکاؤنٹس طے کرتی تھی کہ مدینہ کی مارکیٹ میں بھاؤ کیا تھا منڈی کے اندر. پولیٹیکل رائٹس اختیار دیا, اس گھر میں رہ کے سب کام کر رہی ہے, سمجھا, بہت سارے ادھیکار دیے. اور آخری بہرحال جو اس کی طرف میں جا رہا ہوں, یہ پریم اور دیا کا پریشد نے اتنا حکم دیا, اتنا وہ دیا, اتنے وچن ہیں کہ میں رکھ بھی نہیں سکتا ہوں, کچھ وچن رکھتا ہوں 2 سے 3. پریشد نے یہ کہا اور فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب الاخی ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی ویکتی جب تک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے جو پسند کرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے دوسرے مسلمان کے لیے. ایک جگہ کا انما یرحم اللہ من عباد الرحماء, اللہ اسی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے. اسی طرح ایک جگہ من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. ایک جگہ کا زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کریں گے. ایک جگہ کا ایک ویکتی نے کتے کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو سورگ میں چلے گا, ایک جگہ کا ایک عورت نے ایک بلی کے ساتھ برا سلوک کیا نرک میں چلے گی. اسلام تو جانوروں کے رائٹس کی بات کر, اور جانور کو مارے تو سورگ اور نرک مل رہا ہے, جانور کو مار دی تو نرک چلے گی, جانور کو بچا لیا سورگ چلے گیا. اور لوگ کہہ رہے اسلام بولتا ہے کہ انسانوں کو مارو, جانور کو مارے تو جہنم میں جا رہا ہے, بلی کو. یہ صحیح بخاری کا وچن ہے. آپ دیکھیے کیسے رائٹس دیے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات جس کی وجہ سے اسلام پہ الزام لگتا ہے اس کو کلیئر کر کے بات ختم کر رہا ہوں, یہ کہ اسلام میں جو ہے جہاد سب سے بڑا مسئلہ نہیں. تم لوگ لڑتے, تم لڑتے, فلاں کرتے, ماردھاڑ کرتے. اب میں آپ کو بتاؤں جہاد کیا ہے. جہاد کا ارتھ ہوتا ہے کوشش کرنا, کوشش کرنا. کسی بھی چیز میں انسان کوشش کرے وہ جہاد ہے. خاص طور سے جب انیائے کے خلاف بل پریوگ کیا جاتا ہے اس کو بھی جہاد بولتے ہیں. انیائے کے خلاف, انیائے کرنے کو نہیں, انیائے کے خلاف زمین پر جب لوگ ظلم کرتے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, اس کو جا کر جب ہٹائیں گے تو اس کو عربی بولیں گے اس کو جہاد کیا, مطلب کوشش کر کے برائی کو روک دیا. اب الٹا ہو گیا کہ کوئی قتل کر رہا, لوگ بول رہے مسلمان جہاد کر رہے ہیں, قتل کر رہے, جہاد تھوڑی ہے. جہاد تو قتل و غارت گیری کو ختم کر دیتا ہے. آپ بولیں گے لیکن بل پریوگ کا تو آگیا دین پریشد نے, اسلام نے, کتنی غلط بات ہے نا بل. میں آپ سے پرشن کرتا ہوں, سوال کرتا ہوں. ہم بھارت ورش میں رہتے ہیں اور بھارت ایک ایسا دیش ہے جس نے کبھی بھی جب سے بنا آج تک دوسرے ملکوں میں نہیں گھسا ہو. نہ نیپال میں گھسا کہ مجھے یہ چاہیے, نہ بھوٹان میں گھسا کہ بھوٹان چاہیے, نہ بنگلہ دیش میں گھسا کہ مجھے ہونا, نہ پاکستان میں گھسا مجھے ہونا, نہ افغانستان کا مجھے ہونا, نہ چائنا میں گھسا کہ مجھے ہونا. نہیں ملے گا. شانتی پوروک دیش ہے ہمارا, آزادی ہوئی جب سے جنگیں ہوئی لیکن ہم نے کبھی قبضہ نہیں کیا کسی زمین پر. یہ بات تو اب ہندوستان ایک شانتی پوروک دیش ہونے کے بعد بھی اس میں ملٹری تو ہے نا, پولیس بھی ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے جب کسی زمین پر شانتی استھاپت ہو جاتی ہے, قائم ہو جاتی ہے, تو اس کو باقی رکھنے کے لیے بل پریوگ کرنا ہی پڑتا ہے. انڈیا ایک پیسفل نیشن ہے لیکن اپنی پیس کو باقی رکھنے کے لیے اس کو بل پریوگ فورسز رکھنا پڑتا ہے. نیوی ہے, ملٹری ہے, پولیس ہے, ایئر فورس ہے نا, رکھنا پڑتا ہے. تو اسلام بھی کہتا ہے سیلف ڈیفنس کے لیے اور دوسروں پر ظلم ہے اس کو ہٹانے کے لیے بل پریوگ کرنا درست ہے, اچت ہے. سمجھ رہے آپ کوئی اس کو بھونڈے انداز سے پیش کرے تو اس میں اسلام کی کیا غلطی. اگر سمجھ لیجیے میں کہہ نہیں رہا ہوں لیکن اگر میں ایسا کہوں کہ ایک دھرم گرنتھ یہ کہتا ہے کہ بس لڑو 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 لڑو, آپ بولیں گے یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کانٹیکسٹ نہیں, صرف لڑو نہیں, چچیرے بھائیوں سے لڑو بولتا. آپ بولیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں مہابھارت کی بات. اگر میں ایسا غلط انداز سے مہابھارت کو پیش کروں تو کوئی بولے گا یہ شیطان آدمی ہے. مہابھارت پوری جنگ ہے نا, چچیرے بھائیوں کی سگی, کورو پانڈو کی ہے نا, چچیرے بھائیوں.
لیکن اگر میں اس جنگ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کروں، خالی جنگ ہے تو کوئی بولیں گے یار یہ غلط بات ہے. کانٹیکسٹ میں مہابھارت میں ستیہ اور استیہ کی جنگ ہے، اور استیہ کے خلاف اگر چچیرے بھائی کیوں نہ لڑنا چاہیے، یہ اس کی تعلیم ہے نا. تو اسلام میں تو یہ بول رہا ہے حق کے لیے لڑو، حق کو بچانے کے لیے لڑو، ستیہ کے لیے لڑو، سیلف ڈیفینس میں لڑو. تو اب اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پیش کریں گے تو پھر مشکل ہو جائیں گے. اسلام کہتا ہے بل پریوگ درست ہے لیکن وہ صحیح ڈھنگ سے ہو، اور اس میں جو ہے اسلام کے بل پریوگ کی ایک جو بیسک کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کمبیٹنٹ سے لڑیں گے. لڑائی میں جو آئیں گا اس سے لڑا جائیں گا. سویلینس کو ہاتھ لگانا گھور پاپ ہے، سن ہے، گناہ ہے. سویلینس کو ہاتھ نہیں لگا، کمبیٹنٹ مطلب جو لڑنے آئے اس سے ہم لڑیں گے، باقی لوگوں سے نہیں. یہ اس کا وہ ہے. تو یہ کچھ چند میسیجز تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کے ذریعے پہنچائے گئے، آپ نے ہمیں پہنچایا. یہ بہت زیادہ ضرورت اور اس کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہم ان پیغامات کو لے کر ہمارے برادران وطن تک پہنچے، ان کو اسلام بتائے تاکہ وہ اس امن کے، شانتی کے، اور اس کو ہم کہیں گے کرونا کے، دیا کے، پیسفل اس میسیج کو سمجھیں، اور ہمارا فریضہ دعوت بھی ادا ہو. اور ساتھ میں جو غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں، اس کی شریعت کے بارے میں، اور بہت ساری چیزیں مذاق اڑائی جا رہی ہے، اس کا ایک اچھے انداز سے جواب دے سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص آپ کو اٹھ کے جانا نہیں ہے، کرنا نہیں ہے. میں یہ کہوں گا بہت سے لوگ مصروف ہوتے ہیں نا، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے کام کرنا ہے. جن کا میں کسٹمر ہوں جو میرے کسٹمر ہے بات چیت کیجیے، جن کا میں اسٹوڈنٹ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بتائیے، جن سے میں ملتا ہوں جو مجھ سے ملتے غیر مسلم ان کو بتائیے، جن کا میں پڑوسی ہوں جو میرے پڑوسی ہیں ان تک پہنچائیے، جن کا میں کرایہ دار ہوں جو میرے کرایہ دار ہیں میں ان کو بتاؤں گا. تو یہ بھی اگر کرے، سبزی والا ہے، دھوبی ہے، گلی میں آنے والے کتنے غیر مسلم ہے، دودھ والا بھائی ہیں، سب کو بتائیے یہاں سے یہاں تک. بس شروع کرنا ہے، بولنے کی ضرورت ہے. ہم بولیں گے اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اگر کہ، ورنہ کہیں نہ کہیں ہم خود خاطی ہیں، ہم خود کلپٹ ہے کہ ہمارے ہی منہ بند رکھنے سے آج دین اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لوگ بس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہونے والے نہیں، کوشش کر رہے ہیں. ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اٹھ کے اس پیغام کو دیں. میں نے جو چند باتیں مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کری. کچھ باتیں اگر رہ گئی تو سوال جواب کا سیشن ہے، اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اسی کو اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آپ سے میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس میں مجھے توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان کریں. ہم تمام کے لیے جو ہے اپنی شریعت اسلام پر چلنا آسان کریں، اور اس کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا جو ہے اس میں ہمارے لیے آسانی کریں. ہمیں خود حق پر قائم رکھے اور دوسروں کو حق کی طرف بلانے والا بنائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہم اپنے کچھ ہندو دوستوں کو کس طرح اسلام کی دعوت دیں جبکہ ہمیں نہ ان کے بارے میں اور نہ ہی اسلام کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے؟ ذرا طریقہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، سوال یہ تھا کہ ہم غیر مسلم ہمارے دوست احباب ہیں لیکن ہم کو خود ان کے نہ مذہب کا علم ہے نہ اپنے دین کا مکمل علم ہے، ہم کیا کریں؟ تو پہلی چیز تو دیکھیے ان کے مذہب کا علم ہونا ہر انسان کو ضروری نہیں ہے. یہ بات جان لیں آپ، ہر انسان کو ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کو اپنے دین کا علم ہونا ضروری ہے، یہ اصل چیز ہے. ان کا کوئی ضروری نہیں ہو تو آسانی ہوتی، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، اور اپنے دین کا کتنا علم ہے، اب یہ بھی ایک سوال ہے. اور بہت سے لوگ بولتے ہیں مجھے تو اتنا ہی ہے یا مجھے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجۃ الوداع کا خطبہ یاد کیجیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے. آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجودہ ہے، حاضر ہے، وہ کس تک بات پہنچا دے؟ غائب تک. اور کہا کہ پہنچا دو میرے بارے میں اگر پتہ ہو تو ایک بات بھی، بلغنی ولو آیا اسی کے اندر، پہنچا دو میرے بارے میں اگر ایک بات بھی معلوم ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک بات بھی اگر شریعت کی اسلام کی پتہ ہے تو آپ کو لوگوں کو پہنچا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس کو نہیں پتہ؟ ٹھیک ہے، میں اس کے سوال جواب نہیں دے پاؤں گا، وہ سب بات کی باتیں ہیں، لیکن میں یہ تو پہنچا سکتا ہوں نا اتنی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آئے تھے، یہ تو بول سکتا ہوں نا. تو یاد رکھیے اصل چیز ہمارا ڈر ہے، ہمارا ڈر ہے.
اور یہی ڈر بہت سی بار ہم کو بہت سی جگہ مجبور کرتا ہے. نماز کے لیے امام صاحب نہ ہو تو کوئی آگے نہیں بڑھتا, سب نماز پڑھتے ہیں نا اپنی اپنی.